عوام کا پریشر بڑھنا چاہیے. بہرحال اس کا اثر ہوگا انشاءاللہ تعالی. سو کر بیٹھے ہوئے بالکل دونوں باپ بیٹا سعودی عرب، شاہ صاحب اور بیٹے، بس ہم نے جناب اتنا بڑا فنڈ قائم کر دیا ہے، 1 گھنٹے میں اتنے لاکھوں ریال جمع ہو گئے. وہ بھائی یہ امت کے افراد بھی کر رہے ہیں، کر لیں گے وہ. آپ تو حکمراں ہو، آپ کے پاس طاقت موجود ہے، تو کم سے کم OIC کی سطح پر جس کے چارٹر کا میں نے ذکر کیا، وہ بنی تھی فلسطین کے مسئلے کے لیے، اس کی آزادی کے لیے، القدس کی آزادی کے لیے، اقصی کی حرمت کو بچانے کے لیے، مسلمانوں کی زمین سے ان ظالم اسرائیلی لوگوں کے قبضے کو ختم کرانے کے لیے. تو OIC کا واقعتاً سربراہی اجلاس منعقد کرے، اس چارٹر کا حوالہ دیا جائے، کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی بات تو کی جائے. باقی فقہی تناظر میں معاف کیجئے گا، باقی فقہی تناظر بھی قتال کی فرضیت کا ذکر تو میں کر چکا ہوں، وہ فتاوی بھی آپ نے دیکھ لیے ہوں گے. اس سارے تناظر میں مسلمان حکمرانوں کو کھڑا ہونا چاہیے. کس بات کا انتظار ہے؟ یہ 2.3 ملین کی بات ہو رہی ہے، 23 لاکھ کو وہ کہتے ہیں کہ صحرائے سینا کے اندر بھیج دیں، ہم خالی کر دیں بالکل وہاں سے، یا پوری نسل کشی کا تمہیں انتظار ہے کہ سب کو شہید کر دیا جائے گا، اس کے بعد تم جاگو گے؟ بھائی یہ ہے جو ہمارا مطالبہ حکمرانوں سے. اور عوام سے کیا ہے؟ کرنے کے کام ہم نے بار بار بیان کر دیے، لیکن کرنے کا کام کیا ہے؟ اس ایشو پر توجہ کا معاملہ رہے، اس کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے، دعاؤں کو بڑھانے کی بھی ضرورت ہے، جو مالی تعاون ہو سکتا ہے وہ بھی کرنے کی ضرورت ہے. جہاں جہاں آپ کے پاس میرے پاس صلاحیت منکر، اس بڑے منکر اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کی، وہ بھی ہو. اور مسلمان ممالک میں مسلم عوام کا پریشر بڑھنا چاہیے. بہرحال اس کا اثر ہوگا انشاءاللہ تعالی. ان حکمرانوں پر ہماری طرف سے پریشر بڑھنا چاہیے، دباؤ بڑھنا چاہیے، مطالبہ بڑھنا چاہیے، اور ان کو غیرت دلانے کی ہمیں دعا بھی کریں، ان کے لیے دعا بھی کریں ان کے لیے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، اللہ جب چاہے جس طرف چاہے پھیر دے. تو تبصرے ہم ضرور کریں، بیانات ہم ضرور دیں، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ اللہ سے مانگتے بھی ہیں، اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں یا نہیں. یہ ہے ہمارے دل کی آواز کہ اس سطح پر آواز حکمرانوں کی بلند ہونی چاہیے اور مقتدر طبقات کی طرف بلند ہونی چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس میں لیڈنگ رول ادا کرنا چاہیے. اور میں تو دل سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے جو مقتدر طبقات ہیں، وہ آرمی چیف ہوں، وہ صدر پاکستان یا وزیر اعظم، یہ مل کر کوئی کوششیں کریں اور مسلم حکمرانوں کو ذرا جگانے کی کوشش کریں. OIC کا وزراء خارجہ نہیں، سربراہی اجلاس منعقد کرنے کی کوشش مکہ مکرمہ میں کر لیں. کیا مشکل ہے؟ آخر کیا مشکل ہے؟ وہاں سے کوئی جوائنٹ آپ کا اعلان جانا چاہیے، کیا مشکل ہے آخر اس کے اندر؟ ہاں وہی بات ہے، یا تو غیرت کی کمی ہے یا ایمان کمزور پڑ گیا ہے، اور امریکہ کا خوف ہم پر طاری ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین. تم ان لوگوں سے، بندوں سے ڈرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی خشیت اختیار کرو اگر تم واقعتاً مؤمن ہو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. قرآن کہتا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا چاہیے. باقی ہمارے کچھ حضرات کا خیال ہے، کچھ لوگوں کا، بھائی تم جنگ کی باتیں کر رہے ہو تو ساری دنیا ظلم کے لیے جنگ کر رہی ہے، نہیں کر رہی؟ اس امریکہ بدماش کو ساری دنیا نے اجازتیں دی، بلکہ اجازت اس نے لی UN کے اندر ضابطے کی کارروائی جبر کر کے، اور ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن امریکہ برطانیہ کیا عراق کا حشر کیا، اور اس کے بعد کہا کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہمیں نہیں ملے. اس کے بعد 9/11 کا ڈرامہ رچا، اس کے بعد افغانستان میں انویژن کر کے لاکھوں شہید کر دیے، لاکھوں اپاہج کر دیے. ان ظالموں کو ظلم کرنے کے لیے جنگیں تھوپنے کی اجازت ہے. مسلمانوں کی نسل کشی، ایتھنک کلینزنگ کرنے کی دنیا ان کو اگر اجازت دے، تو آپ کے میرے رب نے ظلم کے خاتمے کے لیے اور فتنے کو ختم کرنے کے لیے اور مظلوموں کی داد رسی کے لیے جنگ کا حکم دیا ہے. ہم کیوں اتنے ٹھنڈے ہو کر اور معذرت خانہ رویوں کے اندر جبر اپنے اوپر لیتے ہیں؟ اللہ ہمیں بھی غیرت دینی عطا فرمائے، حمیت دینی عطا فرمائے، مسلمان امت کا درد اللہ ہمیں عطا فرمائے. دعائیں بھی کریں، بات بھی بلند کریں، اور اللہ کرے ہمارے حکمرانوں کو یہ بات سمجھ آئے. انہیں بھی آگے بڑھنا چاہیے، انہیں بھی آگے بڑھنا چاہیے. کوئی ایک متحد آواز ان کی بلند ہونی چاہیے. اگر روس کہہ رہے کہ یہ غاصبانہ قبضہ ہے اس کا،
چائنا بھی کچھ نہ کچھ بات کر رہا ہے تو موبیلائز کرو بھائی. یہی تو مواقع ہوتے ہیں سفارت کاری کے, یہی تو مواقع ہوتے ہیں ہنگامی طور پر ان باتوں کو ترجیح دے کر ترجیح بنیادوں پر طے کرنے کے. تو امت چھوٹی امت تو تھوڑے ہی ہے, کوئی 2 ارب مسلمان ہیں اس کے اندر, 57 مسلم ممالک ہمارے پاس موجود ہیں. یہ متحد ہو کر کوئی آواز بلند کریں تو دنیا کی اور قوتیں بھی کچھ نہ کچھ ساتھ دیں گی. ہمیں تو غیرت دلائی ہے, شرم دلائی ہے مسیحیت کے ماننے والوں نے, یہودیت کے ماننے والوں نے, ہمیں انہوں نے غیرت دلائی. وہ امریکہ میں کھڑے ہو کر, وہ برطانیہ میں کھڑے ہو کر, وہ دنیا کے غیر مسلم ممالک میں کھڑے ہو کر اسرائیل کے ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں, مسلمانوں کی حمایت میں بات کر رہے ہیں, اور اپنے حکمرانوں کے خلاف کینیڈا میں, برطانیہ میں, ایون امریکہ میں اپنے حکمرانوں کے خلاف ان میں سے کچھ نے کھڑے ہو کر بات کی ہے. اگر وہ ہمیں غیرت دلا رہے ہیں تو ہم تو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو, قرآن کو, دین اسلام کو ماننے والے اور امت کے ماننے والے اور امت کا درد رکھنے کا دعویٰ کرنے والے ہیں. ہمارا تو رسپانس اس سے زیادہ بڑھ کر ہونا چاہیے.